خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے، آج کی تلاوت کے لیے کھولیں۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 9واں باب، اس کی 27ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو چیپٹر 9 ورسز 27 through 30۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے۔ 28ویں آیت اس طور سے ہے، ورس نمبر 28، اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ میں صرف ان لفظوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم کو اعتقاد ہے؟ میں پھر پڑھوں گا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق زندہ قدوس آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں زندگی کے لیے، اور خداوند زندگی کی ساری خوبصورتی کے لیے جو کہ خداوند قدم قدم پر ہمیں شکر گزار دل اور گانے والی، شکر گزاری کے نغمے الاپنے والی طبیعت عنایت کرتی ہے۔ تیرے پاک کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو کہ ہماری زندگی کی راہوں کے لیے تیری طرف سے پاک روح کا جلایا ہوا چراغ ہے۔ خداوند آج جب پھر تیرے پاک کلام کو کھولا ہے، پاک کلام کے سیکھنے اور سکھانے کی ساری خدمت پر تیری برکت ٹھہری رہے۔ یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس میں سے جس موضوع پر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا سوال ہے۔ سوال ایک ہے، لیکن ہم اس کے 5 جواب دیں گے۔ ہم نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس خدمت کا پہلا حصہ آپ کی نظر ہو چکا ہے، جس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے اس سوال پر غور کیا تھا کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور اس کے ہم نے 2 جواب دیے تھے پہلے حصے میں، پارٹ نمبر 1 میں یا ایپیسوڈ نمبر 1 میں۔ پہلا یہ تھا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو ان کو پوری نجات دے سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو ہم کو پوری نجات دے سکتا ہے جو تیرے پاس آتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جواب تھا کہ
ہمارا اعتقاد ہے کہ تو ہماری آزمائش میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سوال کے یہ دو جواب تھے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 3 جواب اور ہو سکتے ہیں خداوند کے اس سوال کے کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ تیسرا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو زندگی کے بحرانوں میں ہمارے ایمان کی بنا پر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور چوتھا جواب ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جب ہم ایمان سے تجھ پر بھروسہ کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں تو تو ہماری دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ یہ چوتھا جواب ہے۔ اور پانچواں اور آخری جواب، یا پارٹ 2 کا یہ آخری جواب ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا کر اپنے پر جلال حضور میں بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس سوال کے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا سوال ان 2 اندھوں سے تھا، لیکن ہم اس سوال کو اپنے لیے مختص کر کے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ 2 جواب پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، دیے جا چکے ہیں، اور 3 جواب اب ہیں۔ ہم پہلے جواب پر غور کریں گے۔ یہی سوال جو کہ اندھوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ خداوند ہم سے بھی یہی سوال کرتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند، تو زندگی کی مشکلوں میں، زندگی کے مسائل میں اور زندگی کے بحرانوں میں ہماری مدد کر، تو ان اندھوں کی طرح خداوند ہمیں بھی کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، بات اعتقاد کی ہے، ایمان کی ہے، یقین کی ہے، بھروسے کی ہے۔ کس پر؟ خداوند یسوع مسیح پر۔ میرے عزیز ناظرین اور سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی اتار چڑھاؤ سے عبارت ہے۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پر مشکلات ہیں، قدم قدم پر مسائل ہیں، اور بعض اوقات زندگی اتنے مشکل حالات لے کر آتی ہے کہ ہمارا سوچ کا انداز اور ہماری زندگی گزارنے کا انداز بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اتنی مشکلات اور اتنے کٹھن اوقات ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان پر شکوہ اور شکایت آ جاتا ہے، اور شکوہ اور شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بے بس اور بیچارہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ پر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ متواتر اور مسلسل مشکلات یا تکلیفوں یا مسائل کی وجہ سے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں کو کاٹنے کو پڑتے ہیں، دوسروں کو پھاڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور ہمارے لب و لہجہ میں ہر وقت تلخی، نہ جانے وہ مٹھاس جو کہ کبھی لب و لہجہ میں تھی وہ کہاں چلی گئی، وہ ختم ہوگی، اور اب لب و لہجہ میں تلخی ہے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو بکھرا ہوا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، ایک نا امیدی کا، اور
ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا. زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں. مگر میرے عزیزو، زندگی گزارنے کا یہ رویہ بحرانوں کے دوران خصوصیت کے ساتھ، یہ انداز سوچ، یہ رد عمل اور یہ انداز زندگی جس میں بے امیدی اور مایوسی ہے، مناسب نہیں ہے. ایک ایماندار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت بعض اوقات لوگ اس سے لیتے ہیں، اور خود بھی جب ہم اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، ہم دوسروں کو یہ جاننے کا موقع دیتے ہیں کہ اس شخص کا خدا کے فضل پر سے، خدا کے پیار پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے. اور لوگ بعض اوقات بلا تامل، بعض اوقات آزادی کے ساتھ کہتے ہیں، اور بعض اوقات پوشیدگی میں کہتے ہیں کہ ضروری تھا کہ یہ شخص ان حالات میں ان لوگوں سے سبق سیکھتا جن کو خدا کی مہربانیوں کا، خدا کی رحمتوں کا، خدا کے فضل کا تجربہ ہے. لیکن یہ اسی زندگی سے ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ زندگی کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس سے باندھ کے بیٹھے ہیں ساری امیدیں، اسی سے باندھ کے بیٹھے ہیں ساری امیدیں. وہ زندگی جو کسی سے وفا نہیں کرتی. چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو کہ خدا کے فضل کے تجربے میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی سے اور ان کے انداز زندگی سے، زندگی گزارنے کے انداز سے سبق سیکھا جائے. لیکن زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ ہے، اسے اپنائے رہتے ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے. بزرگ لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں. میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک، میں صرف اس کا اوورویو دوں گا، پڑھوں گا نہیں. ان آیات میں ہم یہ سیکھیں گے اور سیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول، جو کہ خدا کا چنا ہوا ایک رسول تھا، وہ جسمانی تکلیف کا یا بحران کا شکار ہو گیا. اور اس کی یہ تکلیف، جسے وہ کانٹے سے تشبیہ دیتا ہے، تکلیف دینے والی تھی. اور وہ اس سے بڑا پریشان تھا. اور وہ کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے سبب میرے جسم میں ایک کانٹا چھپایا گیا، یعنی شیطان کا قاصد. تو وہ اس کو کانٹے سے تشبیہ دیتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں ایک تکلیف دینے والی بیماری تھی. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آشوب چشم کا مرض بھی ہو سکتا ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ شاید اس کا ملیریا بخار بگڑ چکا ہے، کیونکہ وہ اس کا آنا جانا اس وقت کی دنیا میں بہت تھا. اور اس طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ اس کا پچھتاوا ہے، جو کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو ستاتا تھا اور اب پچھتاتا ہے. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ یہ کانٹا ہے، تو پھر یہ ایک جسمانی تکلیف ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ اس بحرانی کیفیت میں خدا سے، یسوع سے دعا کرتا ہے. لکھا ہے کہ 3 بار اس نے دعا کی. کیا دعا کا جواب نہیں ملا؟ ملا، کیونکہ اس کا اعتقاد تھا. اعتقاد میں ہو کر اس نے دعا کی اور اسے اس دعا کا جواب ملا. اور جواب یہ تھا کہ
پولس کہتا ہے، پولس کے الفاظ ہیں، مگر اس نے یعنی یسوع نے مگر اس نے مجھے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ مزید بیان کرتا ہے کہ اب میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ اور پھر وہ فلپیوں کی کلیسیا کو بھی خط لکھ کر اپنی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ فلپیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت لکھا ہے، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا، گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم نے خداوند سے کہا تھا کہ اے خداوند، تو زندگی کے بحرانوں میں ہمارا اعتقاد ہے کہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا یہ سوال نہ صرف ان اندھوں کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ ہمارا مختصر جواب ہونا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا اعتقاد نہیں تو وہ ضرور کہے کہ تو میری بد اعتقادی کا چارہ کر۔ تو تیسرا جواب ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو زندگی کے بحرانوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں پھر سوال کو بار بار دہراؤں گا تاکہ بات واضح رہے۔ یہ خداوند نے کب کہا؟ جب ہم نے خداوند سے یہ کہا کہ اے خداوند، جب ہم ایمان میں ہو کر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو سن اور اس کا جواب دے۔ تو خداوند سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارا اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا جواب ہے میرے پاس؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب یہ ہے، ہاں خداوند، ہمارا اعتقاد ہے کہ جب ہم ایمان میں ہو کر اور تجھ پر بھروسہ کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا سنتا ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ ہماری دعا سنتا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ خدا نے یرمیہ سے کہا تھا، اگر آپ نکالیں یرمیہ کا صحیفہ اور اس کا 33واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت، یہ خداوند رب الافواج کے اپنے الفاظ ہیں۔ لکھا ہے کہ ہنوز یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا۔ اور 2-3 آیت میں لکھا ہے، خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ یہ خداوند رب الافواج کے اپنے الفاظ ہیں کہ تو دعا تو کر کے دیکھ، تو دعا کر اور میں تجھے جواب دوں گا۔
صرف جواب نہیں بلکہ گہری باتوں کو تجھ پر ظاہر کروں گا۔ بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایمان اور اعتقاد کے ساتھ ہر بات کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر الجھن کے لیے خداوند سے دعا کریں۔ آپ کو مرکز 9 باب میں ایک واقعہ تو یاد ہوگا، میں یاد کروانا چاہتا ہوں اس بات کے بارے میں، جس کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا بد روح گرفتہ تھا۔ بیٹا بڑی مشکل میں تھا، بدروح سے بڑا بے چین کرتی تھی۔ جب بدروح اس پر آتی تھی وہ گر پڑتا تھا، کف بھر لاتا تھا، اور بعض اوقات وہ آگ میں، پانی میں گر جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدروح اسے ہلاک کرنے کو ہے۔ وہ اسے شاگردوں کے پاس لے کر کے گیا، اس بیٹے کا باپ، لیکن شاگرد اسے ٹھیک نہ کر سکے، تو وہ خداوند کے پاس اسے لے کر آیا۔ اس نے خداوند سے کہا کہ میرے بیٹے پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، اسے تو ٹھیک کر۔ میں تو شاگردوں کے پاس بھی لے کر گیا تھا لیکن وہ اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ لکھا یسوع نے اس سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ لڑکا زمین پر گر گیا اور کف بھر کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یعنی یسوع نے، کہ یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ باپ نے کہا، بچپن ہی سے، اور اس نے اسے اکثر آگ اور پانی میں ڈالا ہے کہ اسے ہلاک کرے۔ غور کریں ان لفظوں پر۔ باپ نے یسوع سے کہا کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا، ہماری مدد کر۔ اور 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اسے کہا، لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس لڑکے کے باپ نے فوراً چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ پھر یسوع نے اس ناپاک، گنگی اور بحری روح کو جھڑک کر نکال دیا۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ ہماری بے اعتقادی نے، ہماری بے یقینی نے، ہماری بے ایمانی نے خدا کو کام کرنے سے روکا ہے۔ بہت ہی مشہور قول ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ مرکز 1 باب 24ویں آیت، خداوند کہتا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ مجھے ایک السٹریشن یاد آ رہی ہے جان ویسلی کے بارے میں، جو کہ میتھوڈسٹ چرچ کا بانی تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہا تھا جو کہ بڑا شاکی تھا۔ وہ شکایتوں سے، گلوں سے، شکووں سے، جو کہ خدا کے بارے میں تھے، بھرا ہوا تھا، اور وہ جان ویسلی کے ساتھ جا رہا تھا، پریشانی کی حالت میں تھا۔ اپنے شکوے شکایت وہ جان ویسلی پر ظاہر کرتا رہا، اور خدا کے بارے میں وہ بڑا ایک منفی سا رویہ اسے دکھاتا رہا کہ اچانک جان ویسلی نے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو کہ سامنے پتھر کی دیوار کے پاس کھڑی ہے اور اوپر دیکھ رہی ہے۔ جان ویسلی نے اس شخص سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گائے ہے۔
تو ویسلی نے کہا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اوپر دیکھ رہی ہے۔ جان ویسلی نے کہا کہ وہ اوپر کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ دیوار میں سے نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے وہ اوپر دیکھ رہی ہے، وہ دیوار میں سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور جان ویسلی نے اسے کہا کہ تمہارا بھی یہی حال ہے کہ تم نے یہ جو شک کی، شکوے کی، شکایت کی اور بڑبڑانے کی ایک پتھریلی سی دیوار بنا رکھی ہے، تمہیں اس میں سے دوسری طرف کچھ نظر نہیں آئے گا اور نہیں آتا۔ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے، جس طرح یہ گائے کر رہی ہے، اوپر دیکھو، خدا کی طرف دیکھو۔ اور اس نے کہا کہ خدا کے کاموں کو دیکھو اور اپنے شک سے باہر نکلو، اس دیوار کو توڑو، کیونکہ یہ خدا کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں یہ فکرہ دہرانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہماری بے اعتقادی، ہماری بے یقینی اور ہماری بے ایمانی نے خدا کو کام کرنے سے روکا ہے۔ اور یہ چوتھا جواب تھا جو کہ خداوند کے سوال کا ہے کہ کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ پانچواں اور آخری جواب کہ خداوند یسوع مسیح ہم کو ٹھوکر کھانے سے بچانے اور خدا کے پرجلال حضور میں کھڑا کرنے کے بارے میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں۔ اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے خداوند، کیا تو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اس کے پر جلال حضور میں بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم اعتقاد رکھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ ہمارا جواب یقیناً یہ ہے کہ ہاں خداوند، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم قدم قدم پر ٹھوکر کھانے والے اور عیبوں سے بھری ہوئی زندگی کے مالک ہیں، لیکن یہودا کا خط اور اس کی 25ویں آیت میں ہمیں یقین دلایا گیا ہے۔ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ یہ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، تو میرے عزیزو، یہ شکر گزاری کا مقام ہے۔ ہر انسان کو ہمارا یسوع ہر ضدی قسم کے گناہ گار کو بھی بچانا چاہتا ہے، اور آخر تک وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بچے۔ اس نے اس ڈاکو کو بھی کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس کا حسن اتفاق ہے کہ وہ بچاتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہم جو کہ اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، کچھ ہم نے بھی کام کرنا ہے۔ اور وہ کیا کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یسوع پر ایمان رکھنا، اور خصوصیت کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھنا کہ یسوع آخری دن تک ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے اس بات پر ایمان رکھا تھا کہ یسوع آخری دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ مقدس پالوس رسول نے خط لکھ کر تیموتھیوس کو اس بہت خوش کن بھید کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے اس کو خط لکھا تو میں یہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، لکھا ہے،
اسی بات سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں، لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین اور میرے عزیز سامعین، ہم اس روئے زمین پر جب تک زندہ رہتے ہیں، زندگی کی تلخیاں، زندگی کے بحران، زندگی کے اتار چڑھاؤ، زندگی کی مشکلیں سبھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ایوب کی کتاب میں 5 باب 6 اور 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ایوب کی کتاب 5 باب 6 اور 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور آگے 14ویں باب کی پہلی آیت میں پھر ایوب کہتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے ہماری زندگی کے حالات کہ قدم قدم پر پریشانیاں، قدم قدم پر دکھ، قدم قدم پر مصیبتیں، قدم قدم پر تلخیاں، قدم قدم پر بحران، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور یہی ہمیں بعض اوقات منحرف کرتا ہے، یہی بعض اوقات ہمارا جو اعتقاد ہے اسے ہم سے چھین لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایمانداروں کا رویہ نہیں۔ ہر ایماندار کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایماندار اس حقیقت کو یاد کرتا رہتا ہے کہ ایک آنکھ ہے جو کہ ہر وقت بیدار رہتی ہے، ایک کان ہے جو کہ ہر وقت سنتا رہتا ہے، ایک بازو ہے جو کہ کبھی تھکتا نہیں، اور ایک محبت ہے جو کہ ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ کسی ایماندار بزرگ نے کہا تھا کہ جب وہ زندگی کے اذیت ناک بحران سے گزرتا ہے تو وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ 3 تکیے اپنے سر کے نیچے رکھ کر آرام کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ ان 3 تکیوں میں سے پہلا تکیہ لامحدود قوت والا تکیہ ہے، دوسرا تکیہ لامحدود حکمت والا، اور تیسرا تکیہ لامحدود محبت والا تکیہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کی وفاداری اور بھلائی کو بیان کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے جسے اس بزرگ نے، جو کہ ایماندار ہے، جیسے خداوند کی بھلائی کا، وفاداری کا تجربہ ہے، اس نے بیان کیا ہے۔ ہمارا خداوند اس قابل ہے کہ وہ ہماری زندگی کو قوت، فتح مندی، حکمت اور محبت کے خزانوں سے معمور کرے۔ اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر اعتقاد کریں، کیونکہ ہمیں اعتقاد ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔